إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج ہم 10 وہ نصیحتوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خصوصاً تاکید کی ہے. یہ نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں. یہ جملہ 10 نصیحتیں ہیں 10، اور یہ کتنی اہم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یاد رکھیے، ہم دیکھتے ہیں ایک شخص جو علم والا ہے دنیا کے اندر، بہت زیادہ ڈگریوں کا مالک ہے، اس کے پاس بہت سارے ڈگریز ہے اور بہت سارا اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو ایسے انسان سے جا کر ہم جب ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو تھوڑی سی نصیحت کیجیے، برابر ہے کہ نہیں؟ ہمیں کچھ گائیڈ کیجیے. تو ایک شخص دنیا میں جس نے چند کتابیں پڑھی ہے اس کو آپ اتنا گریٹ سمجھتے ہیں، اور بے شک اچھی چیزیں، گائیڈنس، نصیحت لینا چاہیے کسی سے بھی، لیکن آپ سوچئے وہ رب العزت جو تمام علم کا منبع یعنی تمام علم کا مالک، پوری کائنات کا بنانے والا، جس کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جس کی صفت ہے العلیم، وہ رب العزت آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ 10 نصیحتیں آپ کو بتا رہا ہے کہ تاکیدی نصیحتیں ہیں، آپ کو زور دے کر اس بات پر بتایا جا رہا ہے. مطلب آپ سمجھ جائیے کہ 10 نصیحتوں میں آپ کی کامیابی ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. آپ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے ان نصیحتوں کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا. تو وہ 10 نصیحتیں کون کون سی ہیں؟ بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شروعات کی یہاں پر، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جنہیں تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. یہ 10 چیزیں یہاں پر آئیں گی، ایک کے بعد ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتے جاؤں گا، اور میں آپ سے ریکال بھی کرنے لگاؤں گا، اس لیے آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگلی نصیحت کیا رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے. اب غور کرنے والی بات کیا ہے؟ آیت کو پھر سے سنیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 151، 152، 153، صرف 3 ہی آیتوں میں 10 احکامات ہیں.
تین ہی آیتوں میں 10 نصیحت ہے. تو نصیحت ایک اہم چیز ہوتی ہے، ایک گائیڈنس ہوتا ہے، اور یہ نصیحت کوئی عام نصیحت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ قل، پہلا لفظ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی مخاطب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل، آپ لوگوں کو کہیے. قل کا ایک معنی یہ بھی لیا ہے مفسرین نے کہ لوگوں کو بلانا، یعنی آنے کے لیے بھی قل کا استعمال کیا جاتا ہے کہ قل، ان کو بلاؤ، مطلب ان کو بلا کر بتاؤ، مطلب بہت اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل. آگے کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی دوسرا لفظ جا، جیم الف عین، یہ وہ واقع شدہ امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بات مضبوطی سے ثابت ہے جس بات کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. تیسرا کہا احلم، اس کا مطلب ہے پکار پکار کر بلانا. عربک میں احلم جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اس آیت میں استعمال کیا گیا، جس کو تاکیدن بار بار بولنا، زور دے کر بولنا، مطلب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو انسسٹ کیا ہے، زور دیا ہے اس حکم کے اوپر، اس نصیحت کے اوپر. تو لفظ بہت اہم استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے. علماء اور مفسرین اسے کھول کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے، اس کی انٹینسٹی کو آپ سمجھیے، شدت کو سمجھیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تاکیدن زور دے کر یہ بات کی جا رہی ہے. اور یہاں پر حیت جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے چیخ کر اپنے پاس بلانا، یعنی بہت زیادہ آواز سے، بلند آواز سے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بار بار سختی کے ساتھ اور بہت تاکیدن یہ بات کہہ رہا ہے. اور جو لفظ یہاں پر ایک استعمال کیا گیا ہے تعال، تے عین الف لام، جس کو تعالو کہا یہاں پر، ٹھیک ہے، کسی بلند مقصد کے لیے بلانا. مطلب صرف ایسے ہی نہیں بلایا گیا، مطلب کوئی خاص مقصد کے لیے یہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا حرما، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان چیزوں کو، مطلب اس پر عمل کرنا آپ کے اوپر لازمن ہے. ہدایت تو ہے، نصیحت تو ہے، نہ کرنے پر سزا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بہت سخت سزا دے گا. چلیے وہ چیزیں کون کون سی ہے؟ تو پہلے میں مختصر سا وہ چیزیں آپ کو بیان کروں گا، اس کے بعد ہم ایک ایک ون بائی ون دیکھیں گے. سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، مطلب ہرگز یہ کام تم نہ کرنا، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے اس جہنم کے آگ میں، یعنی اس ایندھن میں تم چلے جاؤں گے. کیا کہا سب سے پہلا؟ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک نہیں کرنا، شرک کیا کبھی معافی نہیں ہوگی. نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، لیکن یہ احسان کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. اپنی اولاد کو غریبی کے سبب قتل مت کرو، مطلب زیادہ بچے ہوں گے تو پالنے پوسنے میں آپ کو بڑی تکلیف جائیں گی، دقت جائیں گی، اکنومیکلی آپ پریشان ہو جائیں گے، اس ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، جو پیدا ہوا ہے اس کو بھی ہم دینے والے ہیں، کیونکہ تم بھی اپنے ساتھ اپنا رزق نہیں لائے تھے، ہم نے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے بچو، اس کے پاس بھی مت جاؤ. بے حیائی، گندگی، فحش، اس کے قریب بھی مت جاؤ. پھر آگے پانچویں چیز کیا فرمایا؟ ہاں اس میں اور ایک چیز ہے، چاہے وہ علانیہ ہو، سب کے سامنے بے شرمی باتیں جو کرتے لوگ، یا چھپ کر اکیلے تنہائی میں، کسی بھی حالت میں بے حیائی کی طرف، گندی چیزوں کی طرف، بےہودہ چیزوں کی طرف نہ جاؤ. پھر آگے پانچویں چیز، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل مت کرو. مرڈر، قتل کرنا بے وجہ، کس وجہ پہ قتل کیا جا سکتا ہے وہ اپن دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی شریعت اسلامیہ کریں گی، آپ نہیں. ٹھیک ہے. چھٹا، اور تمہیں اس نے تاکید کی ہے، حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن اچھا طریقہ ہو. مطلب اچھا طریقہ مطلب کسی کے غریب کے، یتیم جو ہوتا ہے جس کے والدین چلے گئے اور اس کی پراپرٹی ہے، مال ہے، زمین جائیداد ہے، تو آپ اس کو قریب مت جاؤ، مطلب اس کو ناحق اپنے اوپر اپنے نام پہ مت کر لو، ہڑپ مت کر لو، بلکہ جاؤ تو اس لیے جاؤ کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، جب وہ بڑا ہوگا تاکہ آپ اس کو تب دے دیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے ساتویں چیز، آپ غور کر رہے ہیں نا، ساتویں چیز یہاں پر بتائی گئی ہے
اور ناپ تول میں انصاف کیا کرو پورا پورا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈی مارنا جس کو بولتے ہیں نا۔ چلیے 8واں، آگے کیا فرمایا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی مت کرو، اور آگے کیا کہا؟ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مطلب جتنا میکزیمم ہے آپ آنیسٹی سے کام کرو، پھر بھی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد، اور جب تم بات کرو تو انصاف والی بات کرو، جسٹس، انصاف، یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے خاص طور سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انصاف سے بات کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بات کیوں نہ ہو، سچ بولو چاہے کسی کے بھی خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے عہد کے ساتھ وفا کرو، اللہ سے جو وعدہ کیا آپ نے اس کی عبادت کا اور اس کے تمام احکامات کا، اس کے ساتھ وفا کرو، مطلب اس کو پورا پورا کرو۔ اور ان سب کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو۔ 10ویں چیز، اللہ کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کسی کا طریقہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، مطلب وہ تو مجھے فلاں بہت اچھا لگتا ہے آئیڈیل، اور وہ تو کیا بات کرتا ہے زبردست، اس لیے ہم اس کی بات مانیں گے فلاں کی، میری راہ چھوڑ کر دوسرے کی راہ پر مت چلو۔ اللہ نے کہا اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احتیاط کرو، پریکاشن لو، جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے، اور اللہ نے کہا یہ سب کیا ہے؟ حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر چیزیں۔ اب چلیے 1 by 1 ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ خاص نصیحتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندوں کو یہاں پر کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت، پہلی تاکید جو یہاں پر کی گئی ہے وہ ہے شرک کی ممانعت، یعنی شرک سے روکا گیا ہے، یعنی ایسوسیشن، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے یہ ماننا شرک، اللہ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کوئی شامل ہے، کوئی اس کے ساتھ پارٹنر ہے اس کائنات میں، یونیورس میں، 1 سے 2 خدا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو نہیں ماننا، انکار کرنا، یہ بھی شرک ہے، یعنی کفر کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں میں کسی نبی، صحابی، ولی، پیر، مرشد، سورج، چاند، جھاڑ، پہاڑ، ٹھیک ہے، جانور، زندہ انسان، مردہ انسان، قبر کے اندر، کسی میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں اللہ کے علاوہ طاقت ہے کچھ دینے کی، یہ سب شرک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ ان کے سامنے جھکنا اور ان سے مانگنا بھی شرک ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلیے اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تاکیدی حکم جو اس میں دیا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، شریک مت کیجیے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سورہ نساء آیت نمبر 48 اگر آپ پڑھیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیا کہ اللہ نے اگر اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں چاہے تو معاف کر دے گا، شرک کی کبھی معافی نہیں ہے۔ چلیے دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 116، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ نے شرک کے علاوہ تمام گناہ جو انسان ہوتے انسان سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو، ہاں گارنٹی نہیں ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جس نے شرک کیا وہ بڑی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں جا کر گرا، مطلب اس کا کوئی چانس نہیں ہے جنت میں جانے کا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 31، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج میں ہی آیت نمبر 31، کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو، آسمان سے کسی کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور پرندے اسے اچک لے گئے، ابھی گرا بھی نہیں تو پرندے اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اسے اچک لے گئے، اور اس کے بعد وہ اسے نوچ کھائے یا آندھی اسے اڑا کر کہیں دور پھینک دے۔ شرک کرنے سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو۔ کیا حالت ہوں گی اس آدمی کی جو آسمان سے گرا ہو، گرنے کے بعد نہ پیراشوٹ ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، کوئی بچنے کا چانس نہیں، اس کی حالت کیا ہوں گی آپ سوچئے۔
کوئی مددگار نہیں ہے، مطلب ہوا میں ہے وہ. تو شرک کرنے والی کی مثال بالکل ویسی ہے کہ اس کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، کوئی سپورٹ کو اس کو نہیں آئے گا سوائے جہنم کی آگ اس کو جو جلائیں گی. ٹھیک ہے، چلیے سورہ انعام آیت نمبر 88 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا سب اکارت ہو جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ انبیاؤں کی لسٹ بتائی، کئی نبیوں کی، اور کیا کہا؟ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. نبیوں تک کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ کا، اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال ختم. پھر ہم کون سی چیز ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں کبھی انٹر نہیں ہو سکتا ہے، نیور نیور نیور. وما هو النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، جہنم. اور ایسے ظالموں کی مدد کے لیے قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث سے آپ سمجھیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قَطِعْتُ أَوْ حُرِّقْتَ. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر جلا دیا جائے زندہ یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، حرقتا کہتے ہیں کسی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا، کہا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، شرک مت کرنا. کیونکہ انسان آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ ظالم جو آپ کا دشمن ہے قتل کرے گا نا، لیکن وہ انسان جیسے ہی قتل ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور وہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتا ہے. لیکن شرک کر دیا جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، دنیا بچانے کے لیے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا. تو شرک اللہ کے نزدیک بہت بھاری ظلم، بہت بڑا گناہ ہے. تو شرک کو معافی نہیں ہے. سب سے پہلی نصیحت ہے شرک سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اللہ نے کہا کہ شرک کبھی مت کرنا، کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا اگر بغیر توبہ کی اس دنیا سے چلے گئے. چلیے اب دوسری نصیحت غور سے سنیے. ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، یہ ان کے لیے بہت بہترین اور زبردست نصیحت ہے. نمبر 2 پر کیا تھا وہ جو ہم نے پڑھا؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی احسان کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یعنی احسان کیا کرو. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں احسان کہتے ہیں ہر چھوٹا بڑا نیک عمل ان کے ساتھ، مطلب ہر چھوٹے کاموں میں آپ ان کی مدد کرنا اور بڑے کاموں میں بھی ان کی مدد کرنا، ان کی جو چیزیں ضروریات کی ان کو دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی احسان میں ہے. اور ان کا دیکھ ریکھ، ان کے کھانے پینے کا انتظام، یہ تمام چیزیں احسان کے اندر آتی ہیں. اور وہ آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، تب بھی آپ ان کو اف تک نہیں کہنا. قرآن کے مطابق یہ بھی احسان میں سے آتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ انسان بڑھاپے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی بولتا ہے تو سننا پڑتا ہے. آپ کو سننا ہے، اس کا ثواب ہے. آپ جتنا سنیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا زیادہ اجر ملے گا. ہم فوراً لڑنے بھیڑنے لگ جاتے ہیں نا، زور سے پکارتے ہیں، چیخ کر بات کرتے ہیں، زور کی آوازوں سے ان سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ احسان کرنا. اور اس کی تو اتنی آیتیں ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا فوراً اس کے بعد کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آیتیں بہت ساری ہے، میں آپ کو صرف حوالے دیتا ہوں، باقی متن سیم ہے جو کنٹینٹ ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 24، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت 13 14 15، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 13 14 15. اسی طرح صحیح ترمذی کی حدیث ہے
ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ کیا فرمایا؟ تمہاری والدہ کا تمہارے اوپر زیادہ حق ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک، تمہاری والدہ کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ قال ثم من؟ قال ثم امک، پھر پوچھا پھر کس کا؟ تو فرمایا تمہاری والدہ کا حق ہے۔ پھر فرمایا قال ثم من؟ پھر فرمایا قال ثم امک، پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ پھر انہوں نے جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد کا۔ 4 میں سے 75% والدہ کا حق، 25% والد کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کے ساتھ آپ احسان سلوک نہ کریں، لیکن والدہ کا خاص ہے کیونکہ اس نے زیادہ تکلیف اٹھائی آپ کے لیے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا آپ کو، کوئی معمولی بات ہے؟ آپ سوچئے ایک چھوٹا سا پتھر یا ایک چھوٹی سی اینٹ اپنے ہاتھ میں آپ لے کر گھومیے ایک دن، جھنڈو بام، سمجھا گیا؟ مطلب آپ کو دوائی لگانا پڑیں گی، ہاتھ اکڑ جائے گا ایک ہی دن میں، آدھے کلو کی 1 کلو کی اینٹ لے کر گھومیں گے آپ تو، اور وہ آپ کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے، پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے، اور اس کی جو پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کو کتنا درد ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ درد کی ایک اکائی ہے، یونٹ ہے ڈیل، بتایا تھا میں نے آپ کو، 45 ڈیل کا پین ہوتا ہے ماں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے 45 ڈیل کا پین وہ پین ہے، وہ درد ہے جیسے کسی انسان کی 20 ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دی گئی ہو، ایک انگلی مڑ گئی تو کیا حال ہوتا اپنا، اور کسی کے 20 ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دیے گئے، مطلب ایسا سمجھو اس کے پیروں کے اوپر سے ٹرک چلا گیا بڑا، کیا درد ہوگا؟ ماں کو اتنا درد ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو اب آپ سوچو، اور ہم ان سے کیسی بات کرتے، والدین سے سختی سے، روڈ بھی بیہیویئر ہمارا کیسے ہوتا ہے، سوچیے آپ ذرا کتنی تکلیف سے۔ اور وہ والدین بولتے آپ کو بیٹے مت جاؤ باہر، ناراض منہ پھلا کر بیٹھے، دوست کے ساتھ جانے نہیں دیے، سہیلی کے ساتھ جانے نہیں دیے۔ آج کل تو عجیب فیشن لگا، پہلے تو لڑکے جاتے تھے، اب لڑکیاں بھی برتھ ڈے منانے کے لیے گروپ بن کے جا رہا ہوٹل میں، برقعے والیوں کا بول رہا میں، دوسرے تو اور دور کی بات ہے، ہوٹل میں جا رہے، برتھ ڈے منا رہے، کیک کاٹ رہے، فوارے اڑا رہے۔ پہلے تو برتھ ڈے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اتنے درد سنتے مجھے تو عجیب دکھتا، تعجب دکھتا، بچے سنتے بھی اور پھر جا کر مناتے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فوراً رک جاتے ہیں بتانے کے بعد۔ برتھ ڈے بنا رہے جو کہ غیر شرعی چیز ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر والدین کے بولے بغیر جاتے ہیں، پھر یا جاتے تو والدین کو گھما کر جاتے ہیں، جن والدین کچھ بیچارے بھولے بھالے رہتے ہیں ان کو، تو یہ سب یاد رکھیے نافرمانیوں میں شامل ہے۔ خیر ابھی بات چل رہی ہے حسن سلوک کی، وہ آپ کو نہ کہے تو نہ، وہ ہاں کہے تو ہاں، صرف کون سی بات ان کی نہیں مانی جائیں گی؟ ہم نے سورہ لقمان کے اندر دیکھا نا، وہ آپ کو شرک کرنے کے لیے بولے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے بولے، تب ان کی بات مانی نہیں جائیں گی، کیونکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بولیے کہ ہم یہ آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس کے علاوہ آپ بولیے کیا کرنا ہے، رات بھر کھڑے رہنا ہے، ہم کھڑے رہیں گے، لیکن ہم دین کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جو بولیں گے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو ایسے کہہ سکتے ہیں، وہ خود قائل ہو جائیں گے۔ بچہ جب دین پہ چلتا ہے، بچی جب دین پہ چلتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ اور بھی افسوس کی بات ہے کبھی کبھار، اچھا کچھ جگہ الٹا معاملہ ہوتا ہے، کچھ بچے دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین چلنے نہیں دیتے، برقع پہنی تو بڈھی ہو گئی ہے، برابر ہے کہ نہیں، بہت ہی برقع لگائی، ادھر نہیں جاؤں گی ادھر نہیں جاؤں گی، کیسی رہتی کہ برابر ہے، بہت اچھے اچھے القاب سے پکارتے ہیں۔ لڑکے نے داڑھی رکھ لیا تو کیا یہ عمر میں بچہ بھی، سب لوگ جو ہے اس میں انجوائے کرتے ہیں، یہ بڈھا بن کے بیٹھا، مولانا بن کے بیٹھا، یہ برابر ہے کہ نہیں۔ کچھ والدین روکتے جو بچے اچھا بننے چاہتے ہیں، اور کچھ بچے جن کے والدین چاہتے بچے اچھا بننا، والدین کا بچے سنتے نہیں، ہمارا وہ دوست نے گاڑی لیا، اس نے وہ موبائل لیا، ہم کو بھی دلاؤ، ہم کو گھومنے جانا ہے۔ وہ بیچارے والدین رات میں دعا کر رہے بچہ سدھر جانا، نیک بن جانا، بچی سدھر جانا، نیک بن جانا، اچھی بن جانا، یہ بیکار چیزیں چھوڑ دینا، ناچ گانا گھومنا پھرنا، والدین دعا کر رہے اس کے دوست اچھے مل جانا، بری سنگت چھوٹ جانا، ہے نا۔ تو الٹا معاملہ ہے، کچھ جگہ یہ سب آزمائش رہتی ہے، یہ ٹیسٹ ہے پورے لائف کے، ٹھیک ہے۔ چلیے
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو بچے دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں، والدین سے چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور سے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج حائط القدوس مدمن الخمر ولا عاق لوالدیہ ولا المنان اتاعہ۔ کیا فرمایا؟ جنت میں 3 لوگ داخل نہیں ہوں گے، 3 لوگوں کی جنت میں انٹری نہیں ہے۔ اب کر لو کیا کیا کرنا ہے یہاں پر۔ کہا 3 لوگوں کی جنت میں انٹری نہیں ہے، شراب کا عادی، شراب پینے والا، بہت شراب پیتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور احسان جتلانے والا۔ کسی کو کچھ دیا، بیٹے ہم نے تم پہ احسان کرے، اگر ہم نہیں دیتے تو تم کدھر رہتے، تھوڑا یاد رکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیے، احسان جتلانے والے۔ بات چل رہی ہے والدین کا نافرمان، تو جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کرو والدین سے زور سے باتیں، چیخ چیخ کے باتیں، مت مانو ان کی بات، ان کے بولے بغیر کہیں بھی چلے جاؤ۔ اب آپ کو آسانی ہے گھومنے پھرنے کی، اگر آپ ریڈی ہے جہنم کے لیے، کیونکہ جنت میں تو انٹری ختم ہے۔ والدین، ایون والدین کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے آپ کو، اللہ کا حکم ہے۔ ان کی بس وہ بات نہیں مانیں گے آپ دین اسلام سے ہٹنے کی، لیکن باقی تو آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے جنت میں انٹری نہیں ہے جو شخص کیا کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نو انٹری۔ کئی صحابہ جہاد کے لیے آتے کہ میرے والدین بھی ہے جو ضعیف ہے اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے؟ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ جہاد نہیں، اتنا بڑا عمل ہے جہاد کہ مرتے ہی انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، لیکن والدین کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جہاد نہیں، ابھی والدین کی خدمت۔ سمجھا آپ کو کتنا بڑا عمل ہے والدین کی خدمت، اور ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا۔ والدین بیچارے بولتے بیٹا پیر دکھ رہے پیر دباؤ، ہاں بس ابھی آیا میں موبائل میں چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے موبائل میں، ہاں اب بھی آئی بس۔ کیونکہ سہیلی سے بات کرنے بہت اہم ہے نا، سہیلی راضی ہوگی تو جنت میں چل جائیں گے نا اپن۔ اگر سہیلی آپ سے راضی ہو گئی تو آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہے وہ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ دوست فرشتہ ہے بھائی، وہ برابر ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی سفارش کریں گا جبرائیل سے، اس کو بھیج دو، میری سنتا تھا، گھر چھوڑ کے آتا تھا، بھاگ کر آتا تھا، ہے نا، ماں باپ کو ناراض کر کے، کتنی بری بات ہے نا۔ لیکن یہ بہت مشکل جاتا ہے والدین کی سننا اور باہر کے ماحول سے بچنا، اسی لیے تو آزمائش ہے، اسی لیے تو جنت ہے۔ جنت ایسی فری میں تھوڑی ملیں گی، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ چلیے تیسرا ہے اولاد کا قتل، جو ہے اولاد کا قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تیسری بات چل رہی ہے، تیسری ہدایت، اولادکم، کیا فرمایا؟ آیت یہاں پر تھوڑی سی کٹ ہو گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی اولاد کو غریبی کی ڈر سے قتل مت کرو کہ پیسہ کم ہے تو بچے کیسے پالیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ مطلب تم جب دنیا میں آئے تو کیا لے کر آئے تھے؟ اپنے ساتھ رزق لے کر آئے تھے؟ کوئی بچہ اپنے ساتھ لے کر آتا کیا؟ اتنے کروڑ روپے لے کر آیا میں ساتھ میں، پورا میری زندگی کا سامان، اس کو کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں بہت سارے غریب لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہاں کتنی اونچائیوں پر جا کر پہنچ گئے، اللہ نے ان کو کیسے نوازا، اور کچھ سلور اسپون لے کر گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ غریبی کی حالت میں چلے گئے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، بس اس کو راضی کیجئے، وہ آپ کو دے گا۔ میں نے کئی ایگزامپل دیکھے، ایک فیملی میں ایک ماشاءاللہ ایک ٹیچر تھے، میں ان کو جانتا ہوں، اب میں خود کی ایگزامپل دوں گا تو بات اتنی اچھی اثردار نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی مثالیں۔ ہمارے ایک محلے میں تھے، ایک ٹیچر تھے ماشاءاللہ، ان کے 5 بچے، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک فارمیسسٹ، ایک وکیل اور ایک بزنس مین، سب اچھی پوسٹ پہ، سب ویل سیٹل ماشاءاللہ۔ ایماندار ٹیچر، پرائمری ٹیچر کی کیا سیلری ہوں گی آپ سوچیں۔ اور میں نے ایک ایسا بھی ایگزامپل دیکھا ہمارے محلے میں، کروڑوں پتی، اربوں پتی، 2 ہی بچے ہیں اور دونوں نے مل کر پورا پیسہ اڑائے، پورا پیسہ ختم، غریبی کی حالت میں لے کر آ گئے، لون اٹھانے پر مجبور۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زیادہ بچے ہیں تو غربت میں آ جائیں گے آپ، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2 ہی بچے رہے تو بہت اچھے سے آپ کر پائیں گے، ایسا نہیں۔
بلکہ تربیت اہم ہوتی ہے. ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس پیدا کرتے جاؤ اور چھوڑتے جاؤ محلے میں دوسروں کے ناک میں دم. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چلنا شروع ہے کہ آ جاتا ہوں مارکیٹ میں ڈائریکٹ شرٹ پہنا بنا چڈی کے گھوم رہا باہر وہ. پیدل چلنا سیکھا کہ آیا کالونی میں لوگ پریشان ارے کس کے بچے. تو ایسا بھی یہ اس کا مطلب لوگ اتنا صرف سمجھ لیتے. ارے قرآن حدیث کو آپ ٹٹولیں گے, تربیت کی کتنی حدیثیں ہیں. ان کو علم دو, ان کو سکھاؤ, ان کے ساتھ کھیلو, ان کی تربیت کرو, روکو ٹوکو, ان کو اخلاق سکھاؤ, ادب سکھاؤ. اتنی حدیثیں ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا نا آداب المفرد امام بخاری کی کتاب کے بارے میں پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا کتنا گائیڈنس ہے اسلام میں. اگر وہ گائیڈنس سے چلیں گے تو بچے دنیا میں بھی بہت اونچا جائیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ تو ہے ہی ہے. تو تربیت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں آدھی بات سمجھتے اور آدھی بات چھوڑ دیتے, تو یہ چیز غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غریبی کی ڈر سے, اچھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے سے اگر آپ ہٹیں گے نا نقصان اٹھائیں گے. کیا ہوا, ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے چائنا, اس نے پہلے ایک سلوگن شروع کیا صرف 2 بچے. اس کو دیکھ کر اپن نے بھی کیے, ہم 2 ہمارے 2 بچے 2 ہی ہوتے ہیں اچھے. دیواروں پہ لکھا ہوا ہر جگہ, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو فیملی پلاننگ, سب فیملی پلاننگ کر رہے, 2 ہی بچے, 2 سے زیادہ نہیں ہے نا. چائنا نے پھر وہ دیکھو کیا ایک قدم اور بڑھایا, 1 ہی بچہ, بس 1 سے زیادہ رہا تو آپ کو گورنمنٹ فیسلٹیز نہیں ملیں گی. تو لوگوں نے ایک ایک کرنا شروع کیا, مطلب 1 سے زیادہ نہیں ہے, اسٹاپ فیملی پلاننگ. ابھی میں نے نیوز پیپر میں پڑھا کچھ مہینے پہلے چائنا میں آیا کہ اب انہوں نے بولے پھر سے واپس 3. کیوں؟ کیونکہ جو انکمنگ ہے وہ کم ہو گیا اور آؤٹ گوئنگ زیادہ ہو گئے. تو 70% بڈھے چائنا میں. 70%, اور کیونکہ جو پرانے ہو گئے تھے پیدا وہ تو بڑے ہو رہے نا, اور آنے والے کم ہو گئے نا, مین پاور کم ہو گیا ان کے پاس, پریشان ہو گئے وہ. تو آپ پھر سے کیا بولے انہوں نے, اب 3 پرمیشن دے دی گورنمنٹ نے لیگل, مطلب واپس گھوم پھر کر کدھر آ رہے ہیں, آپ اسلامی قانون کی طرف آ رہے. آج 3 بول رہے, بعد میں بولیں گے نہیں وار کے لیے لوگ چاہیے زیادہ, 5 چن دو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی ملک میں مین پاور بہت امپورٹنٹ ہے. برٹش کے ایک آدمی نے پیشن گوئی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے پلاننگز بنے, میں اس کا نام بھول گیا, ایک اینالسٹ تھا, وہ اینالسٹ جو اینالیسس کرتے نا, کہا کہ جس ریشو سے پبلک بڑھ رہی ہے دنیا میں اس ریشو سے جو ہمارا پروڈکشن ہے کھانے پینے کا اتنا نہیں بڑھ رہا ہے, تو کچھ سالوں بعد ہم پریشانی میں آ جائیں گے. اس لیے انہوں نے روک ٹوک لگائی انگلینڈ کے اندر, ایک دم فیملی پلاننگ اسٹرکٹلی, بہت زیادہ اسٹرکٹلی کیا, تب بھی معاشی بحران آیا, لوگ پریشان ہیں آج بھی. تو ہمارے ایک دوست ہے, ان کا اکنامی کا پیپر تھا, اکنامی, وہ کامرس کی فیلڈ سے تھے, ان کا اکنامی کا پیپر تھا. تو ان کو کوشچن پوچھنے والے نے, وائوا پوچھنے والے نے کوشچن کیا, واٹ از یور ویو اباؤٹ دی پاپولیشن اینڈ اکنامی. ہمارے دوست نے بہت اچھا جواب دیے, کہا کہ پرابلم از ناٹ دی پاپولیشن, پرابلم از دا پالیٹیشنس. پالیٹیشین پرابلم ہے, پاپولیشن پرابلم نہیں ہے. اب دیکھو نا, ہزاروں کروڑوں روپیہ لے کر بھاگ گئے وہ, غریبی ان کی وجہ سے آتی ہے جو گھپلے کرتے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون سب سے بیسٹ ہے, آپ گھوم پھر کر واپس ادھر ہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو رزق دیتے ہیں, ان کو بھی ہم دیتے ہیں, اس کے ڈر سے تم قتل نہ کرو. اور یہ جو ہے تقدیر اس کے خلاف ہے کہ کوئی انسان ایسا قدم اٹھائے. ٹھیک ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. آپ نے فرمایا تو اللہ کا شریک بنائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر میں نے کہا پھر کون سا گناہ ہے. آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے تو قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ میں کھانا کھائیں گی, مطلب غریبی کی وجہ سے تو اس کو قتل کرے, یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے. اولاد کو قتل کیا جاتا ہے آج بھی, الگ الگ شکل ہو گئے. ایبورشن کی شکل میں یہ بھی قتل ہے, چاہے اس کو آپریشن کے ذریعے سے قتل کیا جائے یا گولیاں لے کر اس کو ختم کیا جائے. الگ الگ طریقوں سے اولاد کا قتل کیا جاتا ہے. اولاد جب پیٹ میں وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس کو آپ کسی بھی طریقے سے ختم کرتے ہیں تو یہ مرڈر ہی کہلائے گا. قیامت کے دن وہ بچہ کھڑا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تو وہ بچہ کہے گا
کہ میرے والدین سے پوچھو. یہ سوال کا انداز رہے گا اصل میں. اور وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ وہ زیادہ کھائے گا، ہمارے حصے میں سے ہم غریب ہو جائیں گے، گھر برابر نہیں چلے گا، اس لیے ہم نے اس کو روک دیا دنیا میں آنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا میں نے تو قرآن میں کہا تھا کہ اس کو بھی ہم کھلائیں گے، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں. تو یہ قتل ہے. تو قتل کے مختلف طریقے ہیں. کچھ عورتیں کیا کر رہی ہیں آج کل؟ اپنی جسم کے ساتھ فیگر بچانے کے لیے اولاد پیدا نہیں کر رہی ہیں، بولے جسم خراب ہو جائیں گا، فیشن. پھر لوگ پوچھیں گے آپ کو کتنے بچے؟ تو شرم آتی بولنے کے لیے 4 بچے ہیں. اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ پرانے زمانے میں فقر تھا، جس کے زیادہ بچے وہ بہت زیادہ مانا جاتا تھا. اور شرم کی بات تو کم والی ہے نا، سمجھا آپ کو؟ ارے کسی انسان کو شرم تو آنا چاہیے کہ کم بچے ہیں. زیادہ سے شرم کیسے آنا چاہیے؟ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کم والے پہ سوالیہ نشان ہے نا، کوشچن مارک اس پہ ہے نا. زیادہ والے پہ شرم کیوں؟ لوگ شرما شرمی میں، وہ ہمارے 5 بچے، وہ ہمارا ارادہ نہیں تھا لیکن ساس نے بولے کہ نہیں رہنے دو بچے. اچھا ٹھیک ہے. ایسا لوگ ڈائلاگز بولتے ہیں، معلوم آپ کو؟ یہ ڈائلاگز چلتے ہیں. ارے ماشاءاللہ پہلے پرانی جنریشنز میں آپ جائیے 7 بچے 8 بچے کامن چیز تھی. ہاں تو یہ الگ ہے. ہاں لیکن واقعی میں اگر پرابلم ہے، عورت کو کوئی ڈیسیز ہے، کوئی بیماری ہے، وہ اولاد پیدا کریں گی اگر، تو اس کے جسم کو اور زیادہ تکلیف ہو جائیں گی. اور ڈاکٹر نے، ایک اچھے دیندار ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اب فردر اولاد نہیں چاہیے ورنہ اس کے لیے نقصان دہ. تو پھر الگ بات ہے کہ آپ پریکاشن لیں اور تھوڑا اس میں کنٹرول کریں. تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، شریعت خود آپ کو اجازت دیتی ہے کسی خاص کہیں گے کیس کے تحت. لیکن عام تحت غیروں کی طرح اپنا لینا چیزوں کو، یہ تمام چیزیں میں نے بیان کر دیا، اب اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں. بولیے نیکسٹ. چوتھی تاکید کیا تھی؟ ہاں فحش چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ظاہری علانیہ سب کے سامنے، اور باطنی اکیلے میں تنہائی میں چھپ کر، فواحش یعنی بے حیائی، بےہودگی، پورنوگرافی، گندی چیزیں، اس کے قریب بھی مت جانا. اور یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر فواحش کہا گیا جو اس کی جمع ہے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خبیث، بہت زیادہ گندی. مطلب اللہ کے نزدیک فحش چیزیں بہت بری ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کیا فرمایا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، اللہ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، ناطے والوں کو یعنی ناطے جوڑنے کے لیے، اور بے حیائی اور برائی سے اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حیائی سے منع کیا ہے. چلیے ایک آیت نہیں ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، اسی طرح سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169، اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 268، اسی طرح بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فحش کی طرف مت جاؤ، فحش کی طرف مت جاؤ. یہ بے حیائی ہے، اس میں نقصان ہے، برائی ہے، لعنت ہے. بہت ساری ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. اور فحش انسان جو ہوتا ہے، جو گندگی میں، جو خاص طور سے ہم بات، فحش میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو دوسرے گناہ کی ہے، لیکن یہاں خاص طور سے فحش کا جو ذکر کیا گیا ہے، فحش سے مراد ہے گندی چیزیں، بےہودہ چیزیں. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ریلز، ویڈیوز، اسٹوریز اور یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ ایک دم عام ہو چکی ہے گندی تصویریں، گندی ویڈیوز. فلموں کے آپ دیکھیں گے بہت سارے شارٹس آتے ہیں جو کہ بےہودہ ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں، میں خود ٹچ میں ہوں سوشل میڈیا کے، میں دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے، کیا مسائل چل رہے ہیں. اس سے بہت نقصانات ہیں. ہم کسی وقت انشاءاللہ اس کو اسپیشل ایک ٹاپک لیں گے، ابھی وقت کی کمی ہمارے پاس. تو اس میں جتنے لوگ انوالو ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا کسی دوسرے چیز میں من نہیں لگتا.
اسی طرح وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا ہی ویسا ہے. جب وہ ایسی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے تو اس کے برین میں سے ڈوپامین ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈوپامین ہارمونز جب کنٹینیو بار بار نکلتے ہیں، یہ شخص جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے سائیکولوجیکل چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہے، یہ آپ کو مردہ بناتی ہے. ابن سینا نے، جس کو ایویسینا کہا جاتا ہے، ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے، آپ کو پتا ہے ابن سینا نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. 2 کیج لیے، پنجرے، دونوں میں 2 بھیڑ رکھے، بھیڑ پتہ نہیں شیپ، بیچ میں ایک دیوار اٹھائی اس نے، اس طرف اس نے ایک دوسرا کیج رکھا، اس میں ایک بھیڑیا رکھا اس نے، وولف، ٹھیک ہے. 1 مہینے تک وہ دونوں بکریوں کو، مینڈیوں کو اس نے سیم کھانا دینا، فوڈ، سورج کی دھوپ، بالکل ہر چیز برابر، ایکول. ادھر والی بھیڑ کو، شیپ کو، وہ بھیڑیا نہیں دکھتا ہے، ادھر والی کو دکھتا ہے صرف. 1 مہینے کے بعد اس کو رزلٹ ملا کہ جو ادھر والی شیپ تھی، مینڈی جو تھی، وہ مر گئی ڈر سے، وہ بھیڑیا کو دیکھ کر. حالانکہ بھیڑیا کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کو، لیکن بار بار دیکھ کر، حالانکہ وہ ایک ہی نسل کی بھیڑیں تھی، سیم ایک ہی فیملی سے تھی، سب چیز سیم، لیکن وہ مر گئی 1 مہینے میں، اس کو بھیڑیوں کو دیکھ کر ڈر اور خوف سے. مطلب سائیکولوجی انسان کے جسم پر پہ بھی اثر کرتی ہے. تو جو ریلز آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو برائی کی چیزیں، یہ آپ کو ویسے برا بنا دیتی ہے. اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھیں غلط چیز دیکھتی ہے نا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر، ہے نا، کچھ چیزوں کو پکڑ کے یہ دیکھ کر. پھر قدم بھی زنا کرتے ہیں، اس طرف چلتے ہیں. پھر آخر میں انسان وہ زنا کر بیٹھتا ہے جو شرمگاہ سے ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے، جس کے لیے بہت سخت سزا ہے اسلام میں. تو شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا کہ اس کو روکا جائے، بری چیزیں انسان نہ دیکھے، اس کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فحش مت کرو، کیا کہا؟ فحش کے قریب بھی مت جاؤ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح 5ویں تاکید، 5th جو نصیحت یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، وہ کون سی ہے؟ قتل، ناحق قتل کرنا، مرڈر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کا ناحق قتل مت کرو. حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمیها لانه اول من سن القتل. کوئی آدمی اگر ظلم سے قتل کر دیا جائے تو اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابل پر ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کو جاری کیا. جب بھی دنیا میں مرڈر ہوتا ہے نا، اس گناہ کا ایک حصہ کس کو جاتا ہے؟ قابل کو. قابل نے قتل کیا نا حابیل کا، دنیا میں سب سے پہلا مرڈر. اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی جب کوئی نیا گناہ کا کام جاری کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو سب کا گناہ ملتا ہے. سب کو تو ملتا ہے، شروع کرنے والے کو سب کا ملتا ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بہت غور سے کیجئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو کاپی کریں گے. بہت احتیاط سے عمل کیجئے. اس کو ملتا ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے. صرف کس شرط میں قتل کیا جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی شریعت اسلامیہ کریں گے، آپ نہیں. کسی انسان کو قتل کب کیا جائے گا؟ شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، شریعت اسلامیہ میں اس کی سزا ہے. اس کے علاوہ قتل کرنا کہاں کا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں قتل کیا جا سکتا ہے. پہلا. دوسرا، قاتل، ایک نے مرڈر کیا ہے، کیس ثابت ہو گیا تو حکومت اس کو قتل کرے گی. تیسرا، مرتد، اسلام لایا اور اسلام سے پھر گیا، اس کو بھی قتل. میں حوالے دے دوں، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے، ریپ کرے، اس کے لیے قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. مسند احمد کی حدیث ہے. قاتل جو مرڈر کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 178. مرتد، اسلام لانے کے بعد پھر گیا، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. شرعی خلیفہ، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جو بغاوت کرے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. چوتھا. پانچواں، باغی گروہ، سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے حوالے سے. باغی گروہ جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے گا، باغی گروہ. اسی طرح چھٹا ہے مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانے والا، دہشت پھیلانے والا، فتنہ، دنگے فساد مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی کرتا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ساتواں، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. ساتواں، شاتم رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، اس کے اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کام کرے،
اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جادوگر، جو جادوگر ہے نا اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مسند احمد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں نا، جادوگری جو کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح محرم عورت سے نکاح یا بدکاری کرنے والا، جو محرم رشتہ دار میں زنا کرتے ہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو اس کی محرم ہے، جس سے نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. 11 نمبر، چوپائے سے بدفعلی کرنے والا. ابو داؤد، مطلب جو اینیملز کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا دنیا کے اندر، تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہومو سیکچول جو ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ شریعت میں ان لوگوں کے لیے سزا ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی جان کا قتل کیا، نفس کا قتل کیا، وہ ایسا گناہ ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا، اس کے برابر گناہ ملے گا. ایک کا مرڈر کرنا پورے انسانوں کے مرڈر کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نزدیک قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اور جس نے ایک جان بچائی اس کی مثال ایسی ہے جس نے پورے انسانوں کی جان بچا لی. کسی کی جان بچانا کتنا بڑا ثواب ہے. تو جو ہے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2، آیت نمبر 98، اللہ سبحانہ نے فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. یہ آیت یہاں پر کیوں بتائی گئی؟ یہ آیت اصل میں جو ہے امام رازی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فحش کا پہلے حکم ہو چکا تھا اس آیت میں، جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد الگ سے قتل کا کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ فحش بھی قتل میں شامل ہے، مطلب فحش کے اندر قتل شامل ہے اس گناہ کے اندر، لیکن الگ سے اس لیے بتایا جیسے انہوں نے یہ حوالہ دیا اس آیت کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو کوئی فرشتوں سے دشمنی رکھے اور میکائیل اور جبرائیل سے دشمنی رکھے، حالانکہ فرشتوں میں میکائیل اور جبرائیل آ گئے نا، لیکن پھر بھی کیوں ذکر کیا؟ اسپیشل، خاص ان کو نشاندہی کی جو ان کی طرف اشارہ کرتے تھے. اس لیے جو ہے فحش کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، قتل کرنا، یہ بھی گناہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن قتل ایک خاص ہے، اسپیسیفک ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے بتایا گیا. اور فحش ایک عام ہے جس میں بہت سارے گناہ شامل ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چھٹی تاکید اور چھٹی نصیحت. چھٹی نصیحت کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ محسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے بلاغت کو یعنی بلوغت کو پہنچ جائے. ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، اس کے والدین گزر گئے اور اس کی کچھ پراپرٹی جائیداد ہے، زمین ہے، تو اب ان کے جو کیئر ٹیکر ہے، چاچا، ماموں، خالو، جو بھی رہیں گے، اس کے انکل جو بھی ہے، جو بھی اس کے رشتہ دار ہے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مال کے قریب مت جاؤ، مطلب اس پر ناحق اپنے نام پر مت کر لو، بلکہ جانا ہے تو اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے مطلب آپ اس کی سیکیورٹی کا ذمہ لے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تب ان کے حوالے ان کو کر دو. ہاں اس پر علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر، ہاں جب تک ان کی پرورش اور ان کے بڑے ہونے تک جو خرچے آپ کے اوپر بھی آئیں گے، جو آپ کو ایکسپینسز لگ رہے، تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اس کی اجازت سے، لیکن اس میں ظلم نہیں ہونا. آپ کچھ بھی لے رہے اس میں سے اور بول رہے کہ ہم نے تمہارے کو پالے نا، جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں نا ایسا، ہم نے تم کو پالے اس لیے ہمارا حق ہے، آدھی زمین ہماری. اب تو ایک انسان کو پالنے کے لیے آدھی زمین لگتی ہے پوری، کتنا لگتا ہے تعلیم تربیت وغیرہ پہ خرچہ، وہ بھی اسی کے مال میں سے لو نا آپ، جو لگ رہا ہے. تو آپ کیوں اتنا احسان جتا رہے؟ تو یہ لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں. اور یتیم کا مال کھانے والے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وہ جو کھا رہے نا وہ پیسہ نہیں ہے، آگ ہے، وہ آگ جو قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، مطلب یہ وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیں گی. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کی جان کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا یا لینا دینا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا. غلط الزام عورتوں پہ لگانا بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے پاس کتنا عام ہے، یہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ تو بیکار ہے، وہ تو بدکار ہے، کچھ بھی بولتے نا. چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک کرنے والے گناہ یہ انسان کو ختم کر دیں گے، ہلاکت اور بربادی ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. 7ویں تاکید
ماپ تول میں کمی کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انصاف کے ساتھ ناپ تول. مطلب ایک تاجر کے لیے کیا ہے؟ جب ترازو تولے تو برابر بیلنس. ڈنڈی مارتے نا کچھ لوگ, چاہے الیکٹرانک شکل میں ڈنڈی مارے, آٹو والا میٹر میں ایڈجسٹمنٹ کرے, پیٹرول والا میٹر میں ایڈجسٹ کرتا ہے نا, برابر ہی نہیں. آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں اس میں, اس لیے لوگ پیٹرول بھی عجیب طریقے سے بھرا رہے ہو, 120 کا 125 کا, کیونکہ ان کی سیٹنگ رہتی 100 پہ 200 پہ 300 پہ. کسی نے بتایا میرے کو. تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. پیٹرول کا میٹر, رکشے کا میٹر, ٹیکسی کا میٹر, گھر کا میٹر, لائٹ بل میں کاڑی, ہے نا, یہ حرام ہے. اور وہ پانی سے وضو کر رہے یا غسل کر رہے, ہوگا کیا دھوکہ دے کر؟ نہیں, بچنا اس سے, ٹھیک ہے. اس میں کاڑی کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے تعلیم کے معاملے میں بھی کرپشن آ گیا. اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر غلط رائے دیتے, یہ بھی ناپ تول میں کمی کے اعتبار سے غلط رائے دیتے ہیں. ناحق ناجائز پیسہ لیتے ہیں, جتنا خرچہ آ رہا ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں, بلا وجہ کے بل لگاتے ہیں, ناپ تول میں کمی ہے. ایک جگہ دیکھا ڈاکٹر کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے وزٹ آف ڈاکٹر 500 روپیز بل کے اندر, جبکہ اس دن ڈاکٹر صاحب وہاں پر آئے نہیں, وہ کہیں اور گئے تھے, فلاں جگہ دینی کام سے گئے ہوئے تھے. سمجھا آپ کو؟ 500 روپیز ان کا لگا ہوا ہے وہاں پر. ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیے پیشنٹ کو فلاں ڈیٹ پہ, اور فلاں ڈیٹ پہ ڈاکٹر صاحب شہر میں ہی نہیں ہے. یہ ناپ تول میں کمی ہے. تو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ناپ تول میں کمی سے بچو, کیونکہ پچھلی قومیں اس سے ہلاک ہوئی ہے. کون سی قوم تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ ہاں, قوم عاد. قوم عاد ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے طوفان لے کر آیا, ان کے ایک آواز نے پکڑا اور وہ سب عذاب میں لپیٹ میں آ گئے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا, ذرہ برابر بھی نہیں. ہاں, کوشش پوری کرنا, اور اس میں غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, چلیے, وقت کی کمی ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے بعد میں پوچھنے والا ہوں 8ویں نصیحت, 8ویں تاکید, حق اور سچ بات کہنا. یہ ہمارے لیے اہم ہے, اس لیے غور سے سنیے اس کو آپ لوگ. حق بات کہنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. کیا فرمایا؟ اور جب تم بات کرو تو انصاف والی بات کرو, وہ گوا وہ تمہارے رشتہ دار, تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ہم کرتے ہیں بات؟ نہیں کرتے نا. اپنے فرینڈ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا, غلطی اپنے فرینڈ کی ہے, ٹیچر آئے یا تھرڈ پارٹی آئی پوچھنے کے لیے, اپن کس پہ ڈالتے؟ پورا سامنے والے پہ. قسمیں بھی کھاتے, ہم نے دیکھا ہو نہیں تھے. اچھا, تھوڑا سا ڈر رہا دین کا تو کیا بولتے, اب فرینڈ کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا, ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے, معلوم ناراض ہو جائیں گی نا. ایسا کیوں نہیں سوچتے اب اللہ ناراض ہو جائے گا, ہے نا. دو لوگ بھی لڑتے نا, معلوم اپنے فرینڈ کی غلطی ہے تو کیا بولتے سب کے سامنے, وہ میرے کو معلوم نہیں, میں نے دیکھا نہیں. جھوٹ بول دیتے, گناہ ہے, حرام ہے نا جھوٹ بولنا بھی. حق بات بولنا, ہاں ان کی غلطی تھی, انہوں نے ایسا کرے, ہم کو ایسا دکھا, یہ ہمارے حساب سے, پھر بھی کیا ہے آپ چیک کرو. ڈائریکٹ بولنا, کیونکہ ہو سکتا نا آپ کے دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی نا. بولنا ہم نے ایسا دیکھے, ریئل ایسا تھا, واقعہ ایسا ہے, اب اس کے بعد کیا ہے ڈیسیجن آپ دیکھو, آپ اور پوچھ تاچھ کرو. اور تو انصاف بہت اہم ہے. رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو تو نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا آج کے دور میں کوئی رشتہ دار پوری جان کھا جائیں گے نا اپنی, ہے نا. لیکن پھر بھی آپ کو بولنا ہے, چاہے دنیا ناراض ہو جائے. ایک پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے, پوری دنیا مل کر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی, کچھ بگاڑ نہیں سکتی, کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یاد رکھو, پوری دنیا تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف ہے, تو پوری دنیا مل کر تم کو بچا نہیں سکتی. پھر کس بات کا ڈر, کس بات کا خوف, لوگوں کی ناراضگی اور خوشی. جو سچ بات ہے, حق بات ہے, اس کو بولنا چاہیے, چاہے کسی کے بھی خلاف ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 80-81, اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 119, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر کیا. سورہ نساء آیت نمبر 135, اسی طرح جو ہے اور بھی آیتیں ہیں. یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے یہاں پر
چند جو ہے چیزیں یہاں پر رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ، بنو مخزومہ، شاید وہی ہے، بنو مخزومیہ کی ایک عورت جو حمل سے تھی، نہیں دوسرا ایک معاملہ ہے، دوسرا واقعہ ہے۔ بنو مخزومیہ کی ایک عورت تھی جس نے چوری کی، اور خالد بن ولید کے قبیلے سے تھی، بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ اب لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ ان کی قبیلے کی عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، تو سفارش کے لیے اللہ کے رسول کے پاس اسامہ بن زید کو بھیجا۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے بہت قریب تھے، کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرو۔ کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس عورت کے ساتھ کچھ ڈھیل کی جائے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گیا، اور اس عورت کا نام فاطمہ تھا، پتہ ہے آپ کو، وہ اس قبیلے کی عورت تھی۔ اللہ کے رسول کا چہرہ لال ہو گیا، اور کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ اسامہ، اگر وہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ اپنی بیٹی کو بھی نہیں کہا، وہ بھی رہتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، یہ تو کوئی اور عورت تھی۔ مطلب اللہ کے رسول انصاف کے معاملے میں دیکھیے ایسے تھے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ انصاف کا معاملہ ہے، نبی کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس کو پڑھیے۔ 9ویں نصیحت اور تاکید، عہد و وفا جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا ہے، وہ بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ وقت کی کمی ہے، اللہ سے عہد کیا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ اللہ سے عہد کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، نبی آئے گا تو اس کی بات مانیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے وعدہ نبھایا؟ کیوں نہیں نبھایا معلوم؟ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے رسول؟ آخری نبی یہودیوں نے کہا ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، عرب میں کیوں آئے؟ اس وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانی، وعدہ توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو ہم نے کیا تھا، کہاں پر؟ عالم ارواح میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا بننے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کی روحوں کو نکالا تھا، جو قیامت تک لوگ آنے والے، اور سب سے وعدہ لیا تھا کیا تم میری عبادت کرو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں اللہ تیری عبادت کریں گے۔ یہ عالم ارواح میں سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، لیکن انسان دنیا میں آئے اور اپنے وعدے کو بھول گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ تو اللہ سے وعدہ، اسی طرح اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو پورا کرنا۔ جب آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو اب اس کی ساری باتیں آپ کو ماننا ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کے خلاف کرے تو اس کے لیے سخت سزا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اسی طرح جو ہے سورہ رعد آیت نمبر 20، اسی طرح جو ہے سورہ نحل آیت نمبر 91 92، اسی طرح جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 5، اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ ایسے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا کرو، عہد کیا کرو، پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں ہیں جس میں وہ ہو منافق ہے، 4 چیزیں جس میں ہوتی ہے وہ منافق ہے، اور منافق کدھر جانے والا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ کیا ہے ان میں 4 چیزیں؟ ایک خصلت یہ ہے نفاق کی، اور جس میں ایک خصلت ہو، اسے چاہیے کہ جلد سے جلد چھوڑ دے، اس میں ایک صفت رہیں گی، 4 بھی ہو تو چھوڑ دے۔ کیا ہے وہ عادتیں؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بہت بولتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے، دیکھیے اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہم۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، اور جب بھی عہد کرے گا تو غداری کرے گا، اور جب جھگڑے گا تو گالی دے گا، گالیوں کے سوا بات نہیں نکلتی اس کی۔ تو کہا کہ یہ سب منافق کی خصلتیں ہیں، جس میں 4 ہو جائے وہ پکا منافق ہے۔ اور آخری اور 10ویں، سیدھے راستے کی پیروی کرنا۔ میں اس کو تھوڑا سا 5 منٹ لوں گا، آپ لوگ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو۔ اصل میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں ایک کسی صحابی کا انتقال ہوا، آپ جنازے میں گئے،
جنازے میں لوگ قبر کھودی جا رہی تو لوگ انتظار کرتے ہوئے بیٹھتے نا، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے اور آپ نے مٹی میں لکڑی سے اس طرح سے لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی آپ نے، اور اس کے آزو بازو ایسے لکیریں بنائی آپ نے، اور یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا سیدھا راستہ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کیا فرمایا؟ یہ ہے میرا راستہ، اس کی پیروی کرنا، دوسری راہوں پر مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور دوسری راہیں جو ہے یہ کیا ہے، جدا کر دیں گی تمہیں، اس راستے سے ہٹا دیں گی۔ اور کیا فرمایا؟ اس کا تم کو اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم احتیاط کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک لکیر بنائی، کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اسلام میں ایک ہی راستہ ہے۔ ہمارے پاس کیا رہتے ہیں؟ 4 امام، 4 طریقے، سب صحیح رہتے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ پھر اپنے منمانی زندگی صوفی لوگ گزار رہے ہیں، اپنا طریقہ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے طریقے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے اپنے راستے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام راستے شیطان کے راستے ہیں، ایک ہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس سے ہٹ کر رکھ جاؤں گے گمراہ ہو جاؤں گے۔ وہ فلاں نے کیا اچھی بات کیا، چلے گئے آپ ادھر، کیا موٹیویٹ کرتا ہو، ادھر موٹیویٹ کر رہا آپ کو، کیا انسپریشنل ویڈیو تھا وہ، چلے آپ جہنم کی طرف، کیونکہ وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے۔ اور اس نے بولا عورتوں نے تو پردہ نہیں کرنا، بولے عورتوں کو اپنا حق ہے، بولے پورا جسم کھلا رکھنے کا، دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جائے گا تو وہ دوسرے راستوں پہ نکل جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جابر اس کے راوی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، اور کہا کہ اس کے علاوہ جو یہ راستے یہ شیطان کے راستے ہیں، جو میرے راستے سے ہٹ گیا اس کی اتباع نہیں کیا وہ شیطان کے راستوں پر چلا جائے گا، تم لوگ ایسا نہیں کرنا، یہ جدا راہیں شیطان کے راستے ہیں۔ ہم فلاں کو فالو کر رہے، فلاں کو کاپی کر رہے، فلاں ہمارا آئیڈیل ہے، ہم فلاں کے فین ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، اور آپ کو پتا ہے پچھلے والے 9 احکام 2 آیتوں کے اندر ہے، یہ آخری والا سیپریٹ ایک آیت میں دیا ہوا ہے، 151، 152، 153، اس کو الگ سے بتایا اللہ تعالیٰ نے، کتنا اہم ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر تم ذرا بھی جاؤں گے گمراہ ہو جاؤں گے، اور یہ نصیحتیں فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ میں نے شروعات میں اس کا انٹینسٹی آپ کو بتایا کتنا اہم ہے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے اور کامیاب کبھی نہیں ہو پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔